ملک کو میچور جمہوریت کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان نے صدارتی ریفرنس کی سماعت میں ریمارکس دے کے ملک کو میچور جمہوریت کی طرف لے کر جانا ہوگا اور میچور جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ قانون ساز سیر حاصل گفتگو کریں۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بینچ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قومی مفاد اور اس کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ووٹ کو نہیں گنا جائے گا۔ عدالت کا کام تمام آئینی سوالات کا جواب دینا ہے۔ جاننا چاہیں گے آرٹیکل 63A پر رائے کس حد تک دے سکتے ہیں؟ کیا عدالت ریفرنس میں پوچھے گئے سوالات کے الفاظ کی قیدی ہے یا اس سے ہٹ کر تشریح کر سکتی ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، ملک کو میچور جمہوریت کی طرف لے کر جانا ہوگا اور میچور جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ قانون ساز سیر حاصل گفتگو کریں۔ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو تکلیف ہے تو اس کینسر کا علاج خود کریں۔ صرف ایک سیاسی جماعت منارہ اراکین اسمبلی کے خلاف ہے۔ ہمارے سامنے جماعتوں کی اکثریت آپ کے موقف کے خلاف ہے۔ آپ کیا توقع کر رہے ہیں ہم اکثریت کو چھوڑ کر آپ کی بات مانیں گے؟ ق لیگ نے قومی اسمبلی میں حسین الہی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ مسلم لیگ ق نے رکن اسمبلی حسین الہی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی، جس میں مونس الہی، شہریار آفریدی اور زین قریشی بھی شریک تھے۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ ق کا مل کر چلنے کا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ ق نے رکن قومی اسمبلی حسین الہی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو تحریری طور پر درخواست دے دی گئی ہے، جس پر ایم این اے مونس الہی، ایم این اے فرخ اقبال اور حسین الہی کے دستخط ہیں۔ خیال رہے ق لیگ کے دو وزراء چودھری سالک اور چودھری بشیر چیمہ موجودہ وفاقی کابینہ میں شامل ہیں اور انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی ارکان کے استعفے ڈی سیل کر دیے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے ڈی سیل کر دیے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ ارکان اسمبلی کے استعفے قوانین کے مطابق منظور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ استعفے دینے والے ارکان کو اپنے چیمبر میں بلا کر 1 on 1 ملاقات کروں گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے 100 سے زائد ارکان قومی اسمبلی نے استعفے دے دیے تھے، جو سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو بھجوائے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ق لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کو فون۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چودھری شجاعت کو بیٹے صالح حسین کی وفاقی وزیر بننے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ بزرگوں نے جو درس دیا وہی نوجوانوں کو دیا ہے۔ رواداری اور واضح داری ہمارا شیوا ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیلنجز پر قابو پانا ترجیح ہے۔ ق لیگ کے دونوں وزراء ملکی سلامتی پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، جبکہ صالح حسین کو ہدایت کی ہے کہ تکبر اور منافقت سے بچیں۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا شیڈیول بھی طے کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا اور بجٹ سیشن 1 جون سے شروع ہو کر پورا مہینہ جاری رہے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ سے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں پارلیمانی ایام پورے کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس عید کے بعد 9 مئی کو بلایا جائے گا۔ رواں پارلیمانی سال کا 8واں سیشن 8 دن چلانے کے بعد 16 مئی کو ملتوی کر دیا جائے گا، جبکہ رواں پارلیمانی سال کا آخری سیشن 25 جولائی سے 5 اگست تک ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کیلنڈر کے مطابق اب تک پارلیمانی سال کے 7 اجلاس اور 81 پارلیمانی ایام مکمل ہوئے، جبکہ آئینی طور پر پارلیمانی سال میں قومی اسمبلی کا اجلاس 130 دن ہونا ضروری ہے۔ اسرائیلی فورسز کی مسجد اقصیٰ میں کارروائی۔ اسرائیلی فورسز نے نماز جمعہ سے پہلے مسجد اقصیٰ میں کارروائی کی، جس میں ماتحت فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز جمعے کی صبح مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئیں، جس دوران جھڑپ میں 3 صحافیوں سمیت 30 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فورسز مسجد اقصیٰ کے صحن میں داخل ہوئیں تو وہاں موجود نہتے فلسطینیوں نے فورسز پر پتھراؤ کیا،
جس پر فورسز نے ربڑ کی گولیاں اور ہینڈ گرینیڈر برسا دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران مسجد اقصی کے صحن میں آتش زدی کا واقعہ بھی دیکھنے میں آیا، جس سے متعلق فلسطینی شہریوں کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز درختوں کو نظر آتش کر رہی ہے۔ فلسطینی ریڈ کرسنٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی کارروائی میں 31 افراد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سندھ میں 3 دن کے لیے سی این جی بند رہے گی۔ سوئی سدرن گیس کمپنی ایس ایس جی سی کے مطابق آج صبح 8 بجے سے 3 روز کے لیے صوبے میں سی این جی بند رہے گی۔ ایس ایس جی سی کے مطابق جنرل انڈسٹری کیپٹو پاور کو 24 اپریل صبح 8 بجے سے 1 دن کے لیے گیس بند ہوگی۔ پاکستان میں 15 مہینے بعد پولیو کا کیس سامنے آ گیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان میں اس سے قبل آخری پولیو کیس قلعہ عبداللہ بلوچستان 27 جنوری 2021 میں رپورٹ ہوا تھا۔ وفاقی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے پولیو کیس رپورٹ ہونے کے بعد بنوں میں ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ ٹی وی، فلم، اسٹیج اور ڈرامہ سمیت ہر فن مولا، اداکار اور عظیم فنکار معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے، لیکن وہ آج بھی مداحوں کی یادوں میں زندہ ہے۔ 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہونے والے معین اختر کی وجہ شہرت کسی ایک شعبے کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ وہ فن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ بحیثیت اداکار، گلوکار، صداکار، مصنف، میزبان اور ہدایت کار، معین اختر نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یہ حقیقت ہے کہ معین اختر جیسے فنکار صدیوں میں جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے 13 برس کی عمر میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور پہلی مرتبہ شیکسپیئر کا دی مرچنٹ آف وینس اسٹیج ڈرامہ کیا۔ معین اختر نے 16 برس کی عمر میں ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا، جس کے بعد فنکاری کے ایسے جوہر دکھائے کہ سب کے دلوں میں گھر کر لیا۔ معین اختر نے ڈرامہ سیریل روزی سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، جس میں انہوں نے ایک خاتون کا کردار ادا کیا تھا۔ ان کے ماتحت مقبول ڈراموں میں 50-50، ہاف پلیٹ، فیملی 93 شامل ہے۔ معین اختر پاکستانی شوبز اور ادب کی دنیا کے بڑے ناموں انور مقصود اور بشریٰ انصاری کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ معین اختر نے یوں تو زیادہ تر مزاحیہ کردار ادا کیے، لیکن سنجیدہ کردار میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ گوگل ڈوڈل کس خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے؟ دنیا بھر میں آج زمین کے تحفظ اور اس سے محبت کا شعور اجاگر کرنے کے لیے عالمی یوم ارض یعنی زمین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم ارض سب سے پہلے 1970 میں منایا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب تحفظ ماحولیات کے بارے میں آہستہ آہستہ شعور اجاگر ہو رہا تھا اور لوگ فضائی آلودگی اور دیگر ماحولیاتی خطرات کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے۔ رواں برس یوم ارض کے موقع پر ایک خاص گوگل ڈوڈل پیش کیا گیا ہے۔ گوگل ڈوڈل پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمیاتی تغیرات یعنی کلائمیٹ چینج کے خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گوگل ارتھ سے لی گئی ٹائم لیپس تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ اس ڈوڈل میں موجود تصاویر میں 4 مقامات پر کلائمیٹ چینج سے ہونے والے اثرات کو دکھایا گیا ہے۔ پہلی تصویر افریقی ملک تنزانیہ کے پہاڑ ماؤنٹ کلیمنجارو کے سن 1965 سے 2020 تک کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برف سے ڈھکے گلیشیئرز کا حجم کس طرح کم ہوتا گیا۔ دوسری تصویر گرین لینڈ کی ہے، جہاں کی برف سن 2000 سے 2020 کے دوران خطرناک حد تک پگھلی۔ تیسری تصویر آسٹریلیا میں واقع دنیا کی سب سے بڑے مونگے کی چٹانی حصے گریٹ بیریئر ریف کی ہے، جس میں سن 2016 کی صرف 3 ماہ میں چٹانوں کو بے رنگ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو بلیچنگ کا عمل کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سمندری پانی کا گرم ہونا ہے، جو سمندری حیات کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آخری تصویر جرمنی کے ہرز جنگلات کی ہے، جہاں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور خشک سالی کی وجہ سے سن 1995 سے 2020 کے دوران جنگلات کے رقبے میں تشویشناک کی کمی ہوئی ہے۔ وسیم خان آئی سی سی میں جنرل منیجر کرکٹ کے عہدے پر فائز۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف ایگزیکٹو وسیم خان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی میں جنرل منیجر کرکٹ منعقد کر لیا۔ وسیم خان آئی سی سی میں جیفل رائس کی جگہ لیں گے۔ جیفل رائس اب چیف ایگزیکٹو آئی سی سی کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس حوالے میں وسیم خان کا کہنا ہے کہ آئی سی سی میں شمولیت اختیار کرنا اعزاز کی بات ہے۔ خیال رہے کہ وسیم خان پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ وسیم خان کو رمیز راجہ کے چیئرمین بننے کے بعد عہدے سے الگ ہونا پڑا تھا۔
1832 میں پیدا ہونے والا دنیا میں سب سے لمبی عمر پانے والا کچھوا جوناتھن 190 برس کا ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا کے سب سے عمر رسیدہ کچھوے کی پیدائش 1832 میں ہوئی تھی، جو اب 190 برس کا ہو گیا ہے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جوناتھن کو دنیا میں سب سے لمبی عمر پانے والے کچھوے کا خطاب دیا گیا۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس سے قبل سب سے لمبی عمر پانے والے کچھوے ٹوئمالیا کی عمر 188 برس تھی۔ جوناتھن نامی کچھوے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔